نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ تو وہ علم اللہ تعالیٰ انبیاء پہ نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کو اولین آخرین کا نبی بنایا۔ انا نبی الانبیاء، آپ نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ تو نبی پہلے چلے گئے، لیکن آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ جب چلیں گے تو میں ان کا قائد بن کے چلوں، اور میدان معاشر میں میں اونٹنی پہ سوار ہوں گا، اور میرے آگے بلال صرف اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ اور جب میدان محشر میں سارے انسان جنات اکٹھے ہو جائیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور وہ اذان بلالی جو صرف صحابہ نے سنی، ہم نے نہیں سنی، اس دن اللہ ہر مومن کافر کو وہ اذان سنائے گا۔ اور جب بلال کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارے انسان کافر مسلم کہیں گے سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ اور جب وہ فرمائیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر مسلم کافر کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ اور جب لوگوں کے پاؤں زمین پکڑ لے گی اور حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو انا شافعہم اذا حبسوا، تو میں شفاعت کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر میری شفاعت پر آگے ان کا حساب شروع ہوگا۔ اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے، میری امت جہنم کو لایا جائے گا، یوتا بجہنم یوم القیامہ، جہنم کو لایا جائے گا، فتظفر زفرتن، وہ ایک چیخ مارے گی، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ، ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے سارے آسمانوں کے فرشتے زمین پر گر جائیں گے اور کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ فرشتوں نے تو جہنم میں جانا بھی نہیں، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ انبیاء نے جہنم میں جانا نہیں، پکی ٹھکی بات ہے، وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا خوفناک آواز ہوگی اس جہنم کی۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو پکڑے ہوئے 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہو۔ اگر اللہ کی تجلی اس پر نہ پڑے تو وہ سارے مومن کافروں کو نگل جائے، کھا جائے۔ اور اس سارے میدان معاشر میں جب باپ بیٹوں کو بھول جائے گا، بھائی اپنے بھائیوں کو بھول جائیں گے، اور رشتے ناتے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، نبی اپنی امتوں کو بھول جائیں گے، اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، سب نفسی نفسی کی ایک گونج ہوگی پورے میدان معاشر میں، نفسی 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 نفسی۔ اس میں ایک آواز آئے گی جو سب سے الگ ہوگی، جو سب سے مختلف ہوگی، جو درد بھری ہوگی، جو ایک پکار ہوگی، جو ایک آہ ہوگی، جو ایک فریاد ہوگی۔ اور وہ کیا ہوگی؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ تو اس آواز وہ اتنے بلند ہوگی کہ نظریں ادھر گھوم جائیں گی کہ یہ کون ہے؟ ساری دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہے، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے امتی امتی؟ تو جب نظریں گھومتے ہوئے طواف کرتے ہوئے آواز تک پہنچے گی تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی فریاد اور پکار ہوگی اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سب بھول جائیں گے ایک دوسرے کو سوائے ہمارے نبی کے، کہ وہ اپنی امت کو اس دن بھی یاد رکھیں گے۔ تو زندگی نہ ہم خود شروع کرتے ہیں نہ خود ختم کرتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں نہ اپنے ارادے سے جاتے ہیں۔ کون ہے جس نے ہمیں بھیجا؟
کون ہے جو ہمیں لے جاتا ہے؟ ہمارے ذاتی ارادے کو تو اس میں دخل ہی کوئی نہیں۔ پھر موت کے بعد کیا ہے؟ مر گئے، مٹی ہو گئے، یا اس کے بعد کچھ ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جس کا آج تک انسان اپنے ذاتی علم سے پتہ نہیں چلا سکا کہ بنانے والا کون ہے، یہ سب کیسے بن گیا، اور ہم کیسے آ گئے، اور مر کیوں جاتے ہیں؟ ایک پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، ایک 100 سال تک زندہ رہتا ہے، ایک بھرپور جوانی میں مر جاتا ہے، ایک بڑھاپے میں سسکتا رہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اور مرنے کے بعد کسی نے جلا دیا، کسی نے پانی میں بہا دیا، کسی نے گدھوں کے حوالے کر دیا پارسی، اور کسی نے مٹی میں دبا دیا، تو یہ پھر سارے کہاں جاتے ہیں؟ جلانے کے بعد گنگا میں راکھ بہا دی، تو یہ کیا، اس کائنات کا انجام کیا ہے؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جس کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں، اس کا جواب صرف انبیاء کے پاس، اور انبیاء کے پاس بھی ذاتی طور پر نہیں ہے، ان کو اللہ نے یہ سمجھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ میرے محبوب ہمارا نبی فرمائے گا، میری امت سب کے لیے، ناچنے والی کے لیے بھی، گانے والے کے لیے بھی، شرابی کے لیے بھی ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور مدینے کی بات ہے، آپ رات کو اٹھتے ہیں، یا رب امتی امتی، یا اللہ تیرے ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یا اللہ جو میری مانے وہ میرا ہے، اور جو میری نہ مانے تیری مرضی ہے، عذاب دے یا معاف کر۔ اور یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو ان کو عذاب دے، تیری مرضی تو معاف کر، تیری مرضی اپنی امت کے لیے، لیکن یا اللہ، لیکن یا اللہ، لیکن یا اللہ، نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں نہ میں ابراہیم کی، میں کہتا ہوں امتی امتی، میں کہتا ہوں امتی امتی، میں کہتا ہوں امتی امتی۔ یہ کہہ کر آپ اتنا روئے کہ جبریل کو آنا پڑا، اور آ کر اللہ کو تو پتا تھا، جبریل کو بھیجا، جاؤ پوچھو میرا نبی کیوں رو رہا ہے؟ تو جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا۔ تو جبریل واپس گئے، وہاں سے پیغام آیا، سنرضیک فی امتک، میرے محبوب میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کروں۔ جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف فرمائے۔ وَلَنْ أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کر دے۔ جو اتنے احسان کرے اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے جو ہم دے رہے ہیں، جو ہمارے بازار کے تاجر دے رہے ہیں، جو ہمارے حکمران دے رہے ہیں، جو ہمارے ذمہ دے رہے ہیں، جو ہمارے غریب دے رہے ہیں، جو ہمارے مالدار دے رہے ہیں، جو عورتیں کر رہی ہیں، جو مرد کر رہے ہیں۔ احسان، کتے کو روٹی کھلاؤ تو ساری زندگی وفا کرتا ہے، اور آپ کے بچوں کے سامنے بھی سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ سوٹیاں مار رہے ہوتے ہیں تو وہ چپ کر کے ان کی سوٹیاں کھا رہا ہوتا ہے، اور باہر سے کوئی 6 فٹ کا آ جائے تو اس کو جا کے پڑ جاتا ہے۔ ایک کتے سے تو سبق سیکھو کہ وہ کس قدر وفادار ہے، کس قدر وہ اپنے مالک کی 2 وقت کی روٹی کی وہ قدر کرتا ہے، اور اس وفا کر کے دکھا دیتا ہے۔ ہمارے والد فوت ہوئے 1988 میں، ہماری والدہ اکیلی تھی، تو ایک کتیا کہیں سے آ گئی، انہوں نے نوکروں سے کہا انہیں روٹی کھواتا کرو، تو اس کو روٹی کھوا دیتے تھے، چھوٹے سے قد کی تھی۔ پھر ہماری والدہ 2001 میں فوت ہو گئی، تو کوئی بھی گھر میں نہ رہا، میں تبلیغ کے سفروں پر، بھائی میرا ڈاکٹر، اس کتیا نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، اس کو کوئی روٹی کھلانے والا نہیں تھا، نوکر تو وہ اہتمام نہیں کرتے تھے جب تک مالک نے کہے، وہ بھوکی پیاسی ہمارے گھر میں مر گئی، اس نے گھر نہیں چھوڑا۔ ہم نبی کا در چھوڑ دیں 10 روپے کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں
چند دن کی زندگی کے پیچھے نبی کا در چھوڑ دیں، چند لذتوں اور خواہشوں کے پیچھے نبی کا در چھوڑ دیں، چند اپنی ضرورتوں کے پیچھے، تو یہ ایمان ہے۔ اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک میری زندگی تمہاری ساری خواہشات پہ غالب نہ آ جائے۔ جو میں لے کر آیا ہوں وہ تمہاری زندگی میں آئے، اپنے جذبے، اپنی خواہشیں، اپنے رواج، اپنی رسمیں، اپنے کاروبار، ہر چیز میری لائی ہوئی زندگی کے تابع کرو گے تو محمد الرسول اللہ کے ماننے والے بنو گے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے بنو گے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، میں جب اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہاں پہ جاتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کے امتحان کو جانتا ہوں، میں اس کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تمہارا کیا خیال ہے مفت میں جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو پہلوں پر آئے تھے، جن پر ایسی آزمائشیں، امتحان آئے کہ پکار اٹھے ایمان والے اور پکار اٹھے رسول، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ تو پھر اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ الا، گھبراؤ نہیں، ان نصر اللہ قریب، میری مدد قریب ہے، میری مدد قریب ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کا ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اس نے ایک گندے پانی سے بنایا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، وخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا، وخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے گوشت کو چھڑایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تمہیں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں یہ شکلیں عطا فرمائیں۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، بجلی چلی جائے تو کم ختم ہو گیا، اور میرا رب 3 اندھیروں میں بناتا ہے، 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور صرف مجھے نہیں پیدا کر رہا، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے ہیں، اور صرف انسان کے نہیں، جنات کے بچے بن رہے ہیں، صرف جنات کے نہیں، جانوروں کے بچے بن رہے ہیں، صرف جانوروں کے نہیں، پرندوں کے انڈوں میں بچے بن رہے ہیں، صرف پرندے نہیں، مچھلیوں کے پیٹ میں انڈے بن رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مچھلی ٹراؤٹ، ایک وقت میں وہ 3000 انڈے دیتی ہے، اور کتنی ٹراؤٹ ہیں، میرا رب ایک ایک انڈے کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، پرندے کے پیٹ میں کیا انڈا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہے وہ جانتا ہے، سانپ کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، ہاتھی کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، شیروں کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ تو جاندار ہیں، اس درخت پہ کتنے آم لگیں گے میرے رب کو پتا ہے۔ پوری دنیا کے آم، پاکستان کے ہی لے لو، ہمارا علاقہ، میرا علاقہ تو ملتان ہے نا، پوری دنیا ملتان آم باغات سے بھرا ہوا ہے، پوری دنیا کے باغات چھوڑو، صرف پاکستان کے درخت سوچو کتنے پیڑ ہیں، ہم نہیں گن سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے آم بھی گنے ہوئے ہیں۔ پھر یہ آم پک کے کہاں جائے گا اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، پھر یہ آم ملتان سے فیصل آباد آئے گا اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، یہ کراچی جائے گا اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، اس پہ طارق جمیل کا نام لکھا ہوا ہے اسے اس کا بھی پتا ہے۔ میرا ملازم جاتا ہے، وہ آم اٹھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ نیچے رکھ دیتا ہے، فرشتہ چھڑی مارتا ہے، اے طارق جمیل دا نام کوئی نہیں، دعا چاہ، پھر وہ دوسرا اٹھاتا ہے، وہ اس سے بھی گندا ہوتا ہے، وہ تھیلے میں ڈال لیتا ہے۔ ہم آم جو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اوپر سے نظام چل رہا ہوتا ہے، یہ اس پہ تیرا نام ہے ڈال لے، اس پہ تیرا نام ہے ڈال لے، ایک 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 ایک۔ پھر ایک بکری جو فیصل آباد میں ذبح ہو کے لٹکائی جاتی ہے، 50 آدمی اس کا گوشت لے کے جاتے ہیں،
اللہ کو ایک ایک کا پتہ ہے کس کی بوٹی کس کے پیٹ میں گئی. ہڈیاں پھینک دی, اللہ کو ایک ایک ہڈی کا پتہ ہے, بلی نے کھائی یا کتے نے کھائی یا چیونٹے نے کھائی, اور یہ بکری پوری دنیا میں پھیل گئی. اور اللہ تعالیٰ نے, اور اس آدمی نے ایک بکری نہیں کھائی, ساری زندگی کتنے گوشت کھائے, کٹے دے, مجھ دے, گاں دے, بچے دے, مچھی, مرغے, کتنا کچھ کھایا, کتنا کھایا. اور میرا رب جب چلو ایک برائلر ہی لے لو تو روز برائلر کھاتے ہیں, کتنے برائلر پیٹ میں گئے ہیں. میرا رب جب ان کو زندہ کرے گا تو ایک ایک اس کے پر کو بھی جمع کر کے زندہ کر کے کھڑا کر کے دکھا دے. ایک بکری جو پوری دنیا میں پھیل گئی, اللہ اس کے اجزاء کو اکٹھا کر کے زندہ کر کے دکھا دے گا. ایک مچھلی جو کتنے پیٹوں میں گئی, اللہ اس کے ایک ایک جز کو, اس کی ہڈیاں چیونٹیاں کھا گئیں, بلیاں کھا گئیں. کس طرح میرا مولا کذالک النشور, اللہ تمہیں زندہ کر کے دکھا دے گا. اللہ تمہیں قالوا اذا كنا عظاما نخرا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة, کہ وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے, اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. یہ دیکھو ایک آیا, یہ امیہ بن خلف آیا, قریشی تھا, اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ہڈی تھی. تو اللہ کے نبی کے سامنے نا اس نے اس کو ایسے اپنے انگوٹھے سے نا اس کو ایسے پیسا, وہ پرانی ہڈی آئی, وہ پس گئی. تو اس نے پھونک ماری, وہ اس کی جو راکس تھی بنی تھی وہ ہوا میں اڑ گئی. تو وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا, یہ زندہ ہوگی؟ تو اللہ نے سورہ یاسین کی یہ آخری آیت اتاری, اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم. دیکھو دیکھو دیکھو, ہے نطفے دے بڑے انسان نو جسے میں نے ایک گندے پانی سے کیا, وہ میرے مقابلے میں آتا ہے اور مجھ سے مثالیں اور دلیلیں مانگتا ہے کہ اے ہڈی کون زندہ کرے گا. کہ اس کو پیدا کس نے کیا تھا, اسے بنایا کس نے تھا, ہاتھی کو شکل کون دیتا ہے, سبحان اللہ, مگر مچھ کو شکل کون دیتا ہے, ویل مچھلی کو شکل کون دیتا ہے, ویل مچھلی کا بچہ ہی ہاتھی کے برابر پیدا ہوتا, کون ہے یہ؟ اور وہ جب وہ نر مادہ ملتے ہوں گے وہ کی بلا ہوئے گی, سمندر گڈا طوفان آمدہ ہوئے گا, جس نر مادہ ملتے ہوں گے. تو وہ کون ہے؟ کس نے آسمان کو کھڑا کر دیا, کس نے سورج کو گرما دیا, کس نے چاند کو ٹھنڈا کیا, کس نے تاروں کو حسین بنایا, کس نے رات کے اندھیرے بنائے, کس نے دن کے اجالے بنائے؟ وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. کون ہے دریاؤں کو بہاتا؟ وہ اللہ ہے. کون ہے بارش کو قطرہ قطرہ برساتا؟ وہ اللہ ہے. انا سببنا الماء صبا, اللہ ہے قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے. کون ہے زمین کو پھاڑتا؟ ثم شققنا الارض شقا, وہ اللہ ہے. کون ہے اس سے پھل پھول نکالتا؟ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. وہ اللہ ہے جو پھول نکالتا ہے, پھل نکالتا ہے, خوشبو ڈالتا ہے. ہمارے آموں کے باغ ہیں, یہ چوسے کی خوشبو الگ ہے اور دوسری کی الگ ہے, روٹول کی الگ ہے, کوئی 80ویں سپرے کی تا خوشبو دا, یا ہم نے کوئی بوریاں ڈالی ہیں چینی کی آم کی جڑ کے اندر, یہ کڑوی لکڑی, اس سے آم اتنا میٹھا کیسے نکلتا ہے؟ اتنے سارے بیج سے اتنا بڑا تربوز کیسے نکلتا ہے؟
70 फुट ऊपर जाके नारियल कैसे बनता है, उसमें पानी कौन डालता है। जमीन का फर्श वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, तेरे रब ने जमीन को बिछाया, अखरज मिनहा माअहा, पानी को निकाला, व मरआहा, और चारे को निकाला, वल जिबाल अरसाहा, और पहाड़ों को गाड़ा, मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, मैंने कोई लोड़ है तोड़े वास्ते बनाया है, तोड़े वास्ते बनाया है। वल अर्द मददनाहा कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फी यौमैन, तो किस रब का इनकार करते हो जिसने तुम्हारी धरती को 2 दिन में बनाया। वतजअलून लहू अंदादा, और उसके शरीक ठहराते हो, पत्थरों की पूजा करते हो। क्या नादानी की इंतहा है, अपने हाथों से बुत बनाते हैं। पहले पत्थर के बनाते थे, अब प्लास्टिक के बनाते हैं, और उन्हीं के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। जो लोग मर गए, कब्र में चले गए, उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। वो अल्लाह जिंदा है, अल्लाह मौत से पाक है, अल्लाह जवाल से पाक है, अल्लाह बीमारी से पाक है, अल्लाह सोने से पाक है, अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह गफलत से पाक है, अल्लाह थकावट से पाक है, अल्लाह जमाने से पाक है, अल्लाह जगह से पाक है, अल्लाह बीवी बच्चों से पाक है, अल्लाह ताला अंधेरे उजाले से पाक है, अल्लाह ज़मान व मकान से पाक है। अल्लाह के खजाने खत्म नहीं होते, अल्लाह के खजाने अल्लाह का छोड़कर किसी और से मांगोगे तो वो खुद देगा तुम्हें, अल्लाह से लेकर दे। और हमारा इलाका सारा जाहिलियत का ही से भरा हुआ है। तो मैं तलम्बे से गांव आ रहा था, तो मेरा एक रिश्तेदार अपने बाग में, आम के बाग में चारपाई डाल के आम के नीचे बैठा था। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं चला गया। मैं क्या अल्लाह भाई की हाल है, आंदा जी बड़ा चंगा है। मैंने कहा तारिक मियाँ तू बंदा बड़ा चंगा, पर तू वाबी हो गया। मैं आख्या यार वाबी कौन होंदे ने, कहते जेड़े पीरां नूं ना मन्नण। मैं कहा मैं तो पीरां नूं मन्नना, पर मैं आना पीर पुत्र नहीं दे सकदा, पीर सीधी राह दस सकदा है। आख्या इहो तो गल, हर पीर पुत्र दे सकदा। उन्हां दा कोटा हुंदा अल्लाह साईं कोल, अपने कोटे चो लैके दे देंदे ने। अब इनको कौन समझाए, जहालत का कोई इलाज नहीं। अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है, अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है। वो मौत से पाक है, वो थकन से पाक है। तुम थोड़े से लोग बैठे हो, 6-7 हजार, तुम सब बोलना शुरू करो तो किसी को किसी की समझ में आएगी। और मेरा अल्लाह कहता है लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम व रत्बकुम व याबिसकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ज़करकुम व उन्साकुम। हाय 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 हाय, हदीस की चस आगे। मेरे बंदो, अव्वलीन आखिरीन, इंसान जिन्नात, बूढ़े जवान, खुश्क तर, मर्द औरतें, अगले पिछले, जिंदा मुर्दा, सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ। इस जमीन पर सारे नहीं आ सकते। लिहाजा यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात, अल्लाह ताला नई जमीन पैदा करेगा माशर के दिन, जिस पर ये सारी दुनिया खड़ी हो सकेगी। ये जमीन नहीं होगी कान सफा, ना उसमें कोई खड्डा होगा, ना उसमें कोई टीला होगा, ऐसे सीधा मैदान होगा। और उसको अल्लाह बड़ा बनाएगा ताकि सारी दुनिया खड़ी हो जाए। फिर अल्लाह ताला कहता है अब तुम ऐसा करो, सारे जितने खड़े हो, जिन भी, इंसान भी, गूंगे भी, इकट्ठे मांगो, मुझसे मांगो। अल्लाह ने अपने लिए अरबी जुबान को पसंद किया है, अल्लाह ने अपने लिए अरबी जुबान को पसंद किया है। जन्नत की जबान अरबी है, कुरान की जबान अरबी है, मेरे महबूब की जबान अरबी है। लेकिन इस वक्त दुनिया में 6000 जबानें बोली जा रही हैं। इस वक्त मैंने कहीं पढ़ा था 6010 जबानें बोली जा रही। हजारों जबानें मिट गई, हजारों जबानें आगे आने वाली हैं। हर जबान में मांगो। हम एक मुल्क में रहते हैं, पठान को यहां बुलाओ, पंजाबी को उसके सामने खड़ा करो, पंजाबी पठान के नहीं समझेगा, पठान पंजाबी के नहीं समझेगा। सिंध में चले जाओ तो सिंधी पंजाबी के नहीं समझेगा, पंजाबी सिंधी के नहीं समझेगा। और पंजाब का खोता, सरहद का खोता और बलूचिस्तान के खोते को खड़ा करो, त्रियानु पता लगेगा इसी की गल कर रहे हैं। इंसान तो इतना बेबस है,
سارے انسان جنات مرد عورت اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں. کتنی زبانیں چل رہی ہیں اور گونگے اشاروں سے مانگی تو میرا رب کہتا ہے لا الہ الا واہ میرے رب، واہ میرے رب، واہ میرے رب، لا یشغلہ سمع عن سمع. تو کتنے سارے جب کٹھے بولو گے تو مجھے غلطی نہیں لگے گی کہ کون کیا کہہ رہا. ذرا تصور تو کرو، تصور تو کرو کہ آدم کی نسل، جنات کی نسل اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو پکارے اور مانگے تو کہتا ہے کہ مجھے غلطی نہیں لگی اور میں اس ایک ہی وقت میں کسی سے غافل بھی نہیں ہوں گا، میں سب کی اکٹھے سنوں گا. یہ اللہ تعالیٰ لینڈ آ دینا بھائی واری واری آؤ کلے کلے آؤ کہ تسی دو دو طرح طرح کھپ آتی ہے تو انشاءاللہ ایک قیامت ہو رہا جاندی ساڑی واری نہ آون. تو میرا رب کہتا ہے میں تم سب کا شور سنو. گونگا تو کچھ نہیں بولے گا نا، گونگا تو دل سے بولے گا، اللہ کہتا وہ بھی سنو. ساتھ جانور بھی کھڑے کر دو، وہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے. تم سارے مانگو اور میں سب کا مانگا دے دوں، دے دوں، دے دوں. میں سب کا مانگا دے دوں. تو میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سمندر میں کوئی کمی آئی ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانوں میں بھی اتنی بھی کمی نہیں آئی. سوئی پر تو کچھ لگ گیا، تری لگ گئی، تری پانی تو نہیں، تری تو لگ گئی. تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اتنے خزانوں کا مالک ہے میرا آپ کا اللہ، اور زندہ الحی القیوم الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الرشيد الصبور جل جلالہ وللہ الاسماء الحسنى. یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا ادعونی استجب لکم. اور میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب، میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں. زور سے بولو سنتا ہوں جیسے میں بول رہا ہوں. اب آپ نے نہیں سنا لیکن میں نے سنا ہے. اللہ کہتا ہے یہ بھی سنتا ہوں. یعلم السر. اچھا تم زور سے بھی نہ بولو، تم ایسا بھی نہ بولو، دل میں بولو، دل میں. میں نے نہیں سنا، میرا رب کہتا ہے میں یہ بھی سن لے، میں نے یہ بھی سن لی ہے. تیرے دل کی دھڑکنوں سے جو صدائیں اٹھتی ہیں تیرا رب وہ صدا بھی سنتا ہے. جن کے پاس ایسا اللہ ہو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکیں تو وہ زندگی تو نہ ہوئی. یہ ساری دنیا میرے رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. تو بھائیو، یہ ہمارے نبی نے ہم پر احسان کیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ.
اچھا جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا، اس کو کہیں آنا ہی نہیں پڑتا، وہ ذرہ ذرہ اس کی قدرت پر گواہی دے رہا ہے۔ خوبصورت 14ویں کا چاند دیکھا کرو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ سورج کی شعاؤں کو دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں۔ عقاب کی اڑان دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ ہرن کا مشک دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ گائے کے تھن کا دودھ دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ ادھر گوبر ہے، ادھر خون ہے، ادھر آنتے ہیں، ادھر گندگی ہے، اور اس کے اندر سے من بین فرث و دمن لبنا خالصا سائغا للشاربین، دودھ نو ویکھ کے ہی اللہ یاد آ جاندہ ہے۔ اس کو سفید رنگ کس نے دیا؟ کوئی چونا کھوایا تسی گانو ہے؟ چونا کھوایا ہے تو یہ سفید کیسے ہو گیا؟ یہ مزیدار کیسے ہو گیا؟ اور یہ دودھ ہے، پھر یہ مکھن بھی ہے، پھر یہ دہی بھی ہے، پھر یہ گھی بھی ہے، پھر یہ کھویا بھی ہے۔ یہ ایک دودھ کے اندر اتنے، یہ کیا کون کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دودھ کا قطرہ قطرہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ سانپ کی پھنکار لا الہ الا اللہ بول رہی ہے۔ بلبل کا نغمہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ چڑیا کی چہچہاہٹ لا الہ الا اللہ بول رہی ہے۔ ندی نالوں کا شور لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ آبشاروں کی لہریں جب نیچے گرتی ہیں تو لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں۔ پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ صدف میں موتی بنتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ زمین میں خزانے نکلتے ہیں تو اللہ اللہ پکار رہے ہیں۔ اللہ اللہ کی صدا ہے پوری کائنات میں۔ او میرے نبی نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، ہمیں اللہ کی قدرت بتائی، ہمیں اللہ سے ملنا جوڑ بٹھانا سکھایا۔ اس رب سے ٹوٹ گئے تو سب کچھ ختم۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ آ تو میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دنیا کے لیے وعدہ نہیں، لما نشاء لمن نريد۔ سارے بازار میں لوگ منافع کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نقصان بھی ہو رہا ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کسی کا چل گیا ہے، کسی کا نہیں چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا جس کو چاہوں گا جتنی چاہوں گا اتنی دوں گا، اور اپنے بارے میں کہتا تو میری طلب میں آ میں تمہیں مل جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا۔ اللہ ہمارا بن گیا۔ صحابہ نے اللہ کو تو اپنا بنا لیا تھا، اللہ سے جوڑ بٹھا لیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام پر حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا 4 لشکر، تو ایک لشکر حضرت عمرو بن عاص کا تھا، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا تھا، ایک حضرت یزید بن ابی سفیان کا تھا، اور ایک حضرت عمرو بن عاص کا تھا۔ تو یہ حضرت عمرو بن عاص کا لشکر سب سے پہلے شام میں داخل ہوا، یہ 8000 تھے۔ آگے رومی جرجیس، روم کا سردار 1 لاکھ کا لشکر لے کے پہلے سے گھات لگا کے بیٹھا تھا، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ 8000 تے 1 لاکھ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ ہمیں رومیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ہمیں یقین ہو گیا ہاں ہونا المحشر، آج یہیں قبریں بنے گی ہماری، آج یہیں موت آئے گی ہمیں۔ تو ما کان شعارنا الا ما کان، عرب جو تھے جب لڑتے تھے نا تو شعر پڑھتے تھے، ان شعروں کو رجز کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمیں شعر بھول گئے، اور اب سب کی زبان پر ایک آواز تھی، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ سب کا ایک ہی بول تھا، 1 لاکھ
کہ سامنے 8,000 وہ بھی گھیرے میں آ گئے ہوں تو کتنے ہی بڑے پہلوان ہوں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو میری نظر آسمان پر بار بار اٹھ رہی تھی، تو سورج کے زوال کے بعد میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا ان فرجت فی السماء فرجتن، آسمان میں ایک شگاف ہو گیا، آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان پر سوار سفید پگڑیاں۔ کتنے لوگ حرم میں اللہ سے مانگے، لاکھوں لوگ، کئی دفعہ میں دعا میں شریک ہوا، چیخو پکار سے مکہ گونج اٹھتا ہے، لیکن دوستی توڑ دی ہے، دوستی توڑ دی ہے۔ وہ کوئی 40 منٹ کی دعا نہیں مانگ رہے تھے، یا رب محمد انصر امت محمد، بس اتنا ایک بول رہے تھے۔ بدب آسمان پھٹا، شہابی گھوڑے اور اس پہ اوپر سوار سفید پگڑیاں، اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار، اس کے ہاتھ میں نیزہ۔ وہ وہاں سے پکارتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم النصر، اے امت محمد تمہیں مبارک، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ 57 ملک ہیں اور سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ دوستی لگانے والے چلے گئے، آئے بشاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ جو تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، کشتیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر پہ چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ اللہ سے صلح کر، کام جڑنیاں، سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، کمر جھک گئی ہو، لاٹھی ہاتھ میں ہو، ایڈا وڈا کھوپا اکھیاں تے چڑھ گیا ہوئے، نظر کچھ آتا نہ ہو، اس عمر میں بھی وہ کہے گا یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف۔ وہ یہ نہیں کہے گا ہون تو بڈھے وارے آ گئے، ہون معافی منگنا آ گیا، چل دفعہ ہو جا، نہیں۔ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، یہ تو ہماری تو عمریں ہی تھوڑی تھوڑی ہیں، ہماری کتنے گناہ ہوں گے۔ میرا رب کہتا ہے کسی ایک مرد عورت کو اتنی طاقت دوں، اتنی عمر دوں، اتنے اسباب دوں کہ وہ گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دے، ناممکن، ناممکن۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں طاقت دے دوں اور تو کرے، اور اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں، اور پھر آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معافی، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف کی۔ پوچھے گا میں نہیں دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ ہم تو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں تم نے ابھی گڑبڑ کیا دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں بابا میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور میرا رب یہ نہیں پوچھتا دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویا تھا جو گاتا تھا، روٹی چلتی تھی، تمبورا بجاتا تھا، جب بوڑھا ہو گیا تو آواز ختم ہو گئی، روٹی بند ہو گئی، تو جا جنت البقیع میں بیٹھا، یا اللہ آواز تھی تو چولہا جلتا تھا، روٹی چلتی تھی، اب آواز گئی ہے تو روٹی بھی گئی ہے، بھوکا ہوں تیرے سامنے آیا ہوں،
اب یہ اللہ کی محبت میں نہیں آیا، یہ بھوک تو آیا، روٹی تو آیا۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، بقی میں میرا ایک بندہ مجھے پکار ہوا ہے۔ جنید بغدادی نہیں، گویا ساری زندگی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے بد حواس ہوئے کہ جوتا بھی نہیں پہنا، پگڑی بھی نہیں پہنی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور بقی میں گئے۔ تو اس وقت ابھی تو یہ بقی بالکل سنسان ہے نا، اس میں جھاڑیاں تھیں، کافی جھاڑیاں تھیں جو کاٹ دی گئیں۔ تو جب وہ قدموں کی آواز آئی تو وہ بوڑھے نے دیکھا تو حضرت عمر بھاگے ہوئے آ رہے، تو وہ بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا تو عمر آیا تو سوٹے مارے گا۔ تو حضرت عمر نے پیچھے سے آواز دی، بھاگو نہیں بھاگو، میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا، کس نے بھیجا؟ کہ جس کو پکار رہے ہو اسی نے بھیجا۔ تو وہ گر گیا زمین، کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، جب پکارا تجھے تو پیٹ کی خاطر پکارا، اور تو نے میرے ساتھ یہ باکس، مجھے معاف کر دے۔ اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو خود جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا۔ سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، سب سے مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا۔ اور پھر میرے رب پہ قربان جاؤں، میرے نبی کے قربان جاؤں، دروازہ کھول دیا۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو، اللہ خوشی سے معاف کرے، کبھی تانا نہیں دے گا 100 باری تو توبہ روڑی ہم تیری توبہ قبول کوئی نہیں، تو کر توبہ، اللہ تجھے معاف کرے۔ تو میرے عزیزو، ایک تو سارے نوجوان ہو ماشاءاللہ، آج بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ کہ اس وقت ملک کے اور بلکہ پوری امت پہ جو حالات ہیں، یہ حالات ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو بھی توبہ پہ تیار کریں۔ پتہ نہیں کس کی ٹھوکر، کس کی دعا، کس کا آنسو میرے رب کو پسند ہے، اور پوری امت کا بھلا ہو جائے۔